امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کی مختلف جہتیں ہیں، آپ کی سیرت پاک کے مختلف عنوانات ہیں۔ آپ کا جو فلسفہ ہے اور آپ کا جو اقدام ہے اور آپ کا جو میدان سجانا ہے وہ بہت ساری گہرائیاں اپنے دامن میں رکھتا ہے، اور امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فکر کھڑا ہونے کی فکر ہے، مضبوط ہونے کی سوچ ہے، نظریاتی زندگی گزارنا اور نظریاتی سرحدوں کا محافظ بننا، یہ امام حسین کا پیغام ہے۔ ہمارے ماحول میں اس طرح ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سوسائٹی میں اپنے آپ کو قانون سے ماوراء سمجھنے لگتے ہیں۔ ان کا یہ مزاج بن جاتا ہے کہ ہم چونکہ ایک بہت بڑی شخصیت ہے، ہم چونکہ وی آئی پی پرسنالٹی ہیں، اور ہمارے ڈھیروں اور ہزاروں اور لاکھوں میں جاننے پہچاننے اور محبت کرنے والے ہیں، لہٰذا شاید ہمیں کسی قانون اور کسی زاویے کا پابند نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ سوچ بڑی خطرناک ہوتی ہے۔ معاشرے میں ایک آدمی بھی جرم کر کے جب بچ جاتا ہے یا اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب ہو جاتا ہے، اس کا اثر پوری سوسائٹی پہ پڑتا ہے، اس کے نتائج بڑے خوفناک نکلتے ہیں۔ ایک چور کے بچ جانے سے پورا شہر غیر محفوظ ہو جاتا ہے۔ آپ نے ایک قاتل کو کھلی چھٹی دے دی، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے بہت سارے انسانی اور قیمتی جانوں کو داؤ پہ لگا دیا ہے۔ اب تو اس کا دل کھل جائے گا، وہ جس کو چاہے گا جہاں چاہے گا۔ تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اگر قانون کی پاسداری نہ کی جائے، کچھ لوگ اس سے ماوراء ہو جاتے ہیں۔ یہ جو سوچ ہوتی ہے نا، بادشاہوں کی سوچ، ان کا خیال ہوتا ہے کہ ہم کسی قاعدے کے پابند نہیں ہیں۔ اسلام میں جو خلافت پر زور دیا ہے، تو خلیفہ جو ہوتا ہے وہ تو نائب ہوتا ہے، صرف اللہ اور اس کے رسول کے احکامات طے شدہ ہے، اس نے بس نافذ کرنا ہوتا ہے۔ اس لیے مسلمانوں کے ہاں بادشاہ نہیں ہوتے، مسلمانوں کے ہاں امیر ہوتے ہیں، خلیفہ ہوتے ہیں، جو صرف اس نظام کو نافذ کرتے ہیں۔ امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب میدان میں نکلتے ہیں تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ان لوگوں کے خلاف نکلا ہوں جنہوں نے حدود اللہ کو توڑا ہے، جو اللہ کی حرام کردہ کو حلال کہتے ہیں۔ میں ایسے لوگوں کے خلاف برسر پیکار ہوں جو حدود کے قیام میں رکاوٹ ہے، جو اپنے آپ کو ماوراء سمجھتے ہیں۔ تو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مضبوط اور بھرپور جد و جہد کی۔ ایک ہوتا ہے کسی شخص کے گھر کی دیوار گرانا، اس کی حکومت گرانا، اس کے محل کو گرانا، ایک ہوتا ہے کسی کی سوچ کو اور اس کے نظریے کو دفن کرنا۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کمال یہ ہے کہ امام حسین نے یزید کو اور اس کے نظریے کو دفن کر دیا۔ قانون کی بالادستی، خلافت کا قیام اور چھوٹے بڑے کی تفریق ختم کر کے شریعت کے دائرے میں لانا، سب کو حدود کا پابند کرنا، اس کو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عملی جامہ پہنایا اور نظریاتی سرحدوں کو ہمیشہ کے لیے مضبوط کر دیا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا بیان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط، اے ایمان والو انصاف کے لیے کھڑے ہو جاؤ، شہداء للہ، لیکن یہ گواہیاں تم نے اللہ کے لیے دینی ہیں، کہ تم نے سٹینڈ لینا ہے، یہ جو تم نے انصاف کے لیے کھڑے ہونا ہے، یہ اللہ کی رضا کے لیے تم نے کھڑے ہونا ہے۔ اور تم کھڑے ہو جاؤ، تم سٹینڈ لے جاؤ، تم مضبوط ہو جاؤ، تم ڈٹ جاؤ اللہ کی رضا کے لیے۔
اور جو طرز ہمیں اللہ کا قرآن دیتا ہے وہ طرز بڑی انوکھی ہے. فرمایا ڈٹ جاؤ. وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، اگرچہ اس میں تمہاری اپنی جان کا نقصان ہی کیوں نہ ہو، تمہیں خود ہی قانون کے دائرے میں کیوں نہ آنا پڑے، تمہیں اپنے آپ کو قانون کے حوالے کیوں نہ کرنا پڑے، اپنی ذات پر حدود کا تمہیں تعین لاگو کیوں نہ کرنی پڑے، لیکن تم ڈٹ جاؤ، اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ، قانون کی پابندی کرو. اوِل والدین والاقربین، اگرچہ اس رستے میں، حق کے رستے میں تمہارے والدین آئیں یا قریبی رشتہ دار آئیں، پھر تم نے کھڑے ہو جانا ہے. پھر تم نے اپنی ذات کو نہیں دیکھنا، اپنی قرابت کو نہیں دیکھنا، اپنے والدین کو نہیں دیکھنا. حق کے لیے، انصاف کے رستے میں، اللہ کی رضا کے لیے کھڑے ہو جاؤ. پھر ارشاد فرمایا ان یکن غنیا او فقیر، فرمایا اگرچہ اس رستے میں کوئی غنی آئے، او فقیرہ، یا کوئی فقیر آئے، کسی مالدار کو نہیں دیکھنا کہ اس پر حد آ رہی ہے تو اس کے پیسوں کے روب کے نیچے آ جانا، اور کسی غریب کو دیکھ کر ترس بھی نہیں کھانا کہ میں فیصلہ کرنے لگا ہوں تو چلو تمہارا بندہ ہے، غریب آدمی ہے، میں تجھے چھوڑ دیتا ہوں. یہ کام نہ کرنا. جب حد کی باری آئے تو امیر آئے یا غریب آئے، قانون سب کے لیے برابر ہے. اور اگلے لفظ جو قرآن مجید نے بیان فرمائے وہ سمجھنے والے ہیں. فرمایا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا، تم خیر خواہ نہ بنو، اللہ تم سب سے بڑھ کے ان کا خیر خواہ ہے. امیروں کا بھی اور غریبوں کا بھی رب خیر خواہ ہے. تم قانون کی پابندی کراؤ، تم نہ خیر خواہ بنو. اللہ تبارک و تعالیٰ تم سب سے بڑھ کر ان پر اختیار رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ ان کی خیر خواہی فرمائے گا. خواہشات نفس کی پیروی نہ کرو، ان تعدلوا، کہ تم عدل ہی نہ کر سکو. اپنی خواہشات نفس کے پیچھے اس طرح نہ لگو کہ عدل کا رستہ چھوڑ جاؤ. چھوڑ دو اپنی خواہشات کو اور انصاف قائم کرو اس رستے میں. چاہے تمہاری اپنی جان آئے، ماں باپ آئیں، رشتہ دار آئیں، امیر آئیں، غریب آئیں، انصاف کے لیے کھڑے ہو جاؤ. ہم چونکہ زیادہ تر لوگ دیہاتی مزاج سے تعلق رکھتے ہیں، قرآن مجید کی اس آیت کو سامنے رکھیے کہ انصاف کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، حق کے لیے کھڑے ہونا ہے. اس میں چاہے اپنی ذات ہی کیوں نہ آئے، پھر اس کو پیش کرنا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بہت بڑا جملہ ارشاد فرمایا. آپ فرمانے لگے میں نے اپنے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو قصاص کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتے ہوئے دیکھا ہے. حضور نے اپنے آپ کو قانون کے سامنے پیش کیا. صفیں سیدھی کراتے ایک صحابی کو درہ لگ گیا یا نیزہ لگ گیا تو حضور علیہ السلام نے اپنے بدن نور سے کپڑا ہٹا دیا. فرمایا آؤ تم بدلہ لے سکتے ہو، تمہیں تکلیف ہوئی ہے. تو حضرت عمر فرماتے ہیں اگر مدینے والے محبوب اپنے آپ کو قصاص کے لیے پیش کر سکتے ہیں تو پھر باقی کون ہے جو اپنے آپ کو ماورا سمجھتا ہے؟ پھر وہ کون ہے جو کہتا ہے مجھ پہ نافذ نہیں ہو سکتا، میرے اوپر آپ حکم نہیں چلا سکتے؟ سب سے پہلے تو اپنی ذات سے شروع کرنا ہوگا. نبی پاک علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا اگر میری وجہ سے کسی کو تکلیف پہنچی ہو تو میں حاضر ہوں، بدلہ لے سکتا ہے. اگر حضور اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں تو ہما چما کس کھاتے میں؟ ہمارے ہاں وہ جو فکری تضاد ہے، مطلب ہم یہ چاہ رہے ہیں پوری دنیا پہ دین نافذ ہو جائے، لیکن کہیں نفس کی خواہش یہ کہتی ہے کل دنیا پہ ہو، میرے اوپر نہ ہو. تو معاذ اللہ آپ اپنے آپ سے پہلے سوال تو کر لیں، آپ اس کٹہرے میں آنے کو تیار ہیں؟ میں اس بڑے مجمع میں بڑے درد کے ساتھ ایک بات کہتا ہوں، اللہ مجھے معاف فرمائے اگر کہیں میری طبیعت میں کسی قسم کا کوئی تصنع ہو. میں نے بہت پہلے کہا تھا کہ بہت بڑی گدیوں کے وارث پیر نہیں چاہتے کہ ملک میں دین نافذ ہو جائے، نہیں چاہتے، اس لیے کہ انہیں کٹہرے میں آنا پڑے گا، انہیں اپنی اربوں خربوں کی جائیداد کا حساب دینا پڑے گا. وہ جو الگ سے ایک سلطنت قائم کیے ہوئے ہیں وہ سلطنت ٹوٹ جائے. ہمارا مزاج نہیں ہے بھائی، ہم تھوڑا سا ہٹ کے جینا چاہتے ہیں. ہم سفارشی کارڈ اپنی جیبوں میں رکھتے ہیں، ہم اپنی گاڑیوں کے پیچھے لکھوائے پھرتے ہیں میں فلاں صاحب ہوتا ہوں، میں فلاں صاحب ہوتا ہوں، میرا فلاں نام ہے، میری موٹر سائیکل کے پیچھے لکھا ہوا ہوتا ہے میرا فلاں علاقے سے تعلق ہے. آپ کوئی الگ مخلوق ہے؟
آپ نے جو موٹر بائک کے پیچھے اور گاڑی کے پیچھے لکھوا لیا ہے، اور آپ نے جو جھنڈا بلند کر لیا اپنی گاڑی پر، اور ایک آپ نے بلب جلنے والا اور اشارے دینے والا لگوا لیا، تو آپ کیا ہیں؟ قانون کے دائرے میں آپ آئیں گے، قانون کے دائرے میں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نصر کی بیٹی ربی نے ایک عورت کو کچھ مارا تھا اور اس کے دانت ٹوٹ گئے تھے، تو حضور کی بارگاہ میں مقدمہ دائر ہوا، تو نبی پاک نے فرمایا بدلہ دے یہ۔ تو کہتے ہیں ان لوگوں نے، نصر چونکہ بہت امیر لوگ تھے، قبیلہ بڑا امیر تھا، تو اس نے اپنی بیٹی کے لیے جا کے ان کی منت کی، کہا یار تم میری بیٹی کو معاف کر لو، کہا نہیں معاف کرتے، کام سے کوئی تم جرمانہ لے لو۔ انہوں نے کہا ہم نہیں معاف کرتے۔ تو حضرت انس بن مالک کہتے ہیں میں نے جا کے عرض کی حضور یہ بہت بڑا قبیلہ ہے جو دین میں آیا ہے، تو کیا اب اس جیسے لوگوں پر بھی قصاص ہوگا؟ فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے میری طرف دیکھا، اور حضور کے جملوں میں وہ تاثیر تھی اور لفظوں میں وہ حقیقت بیانی تھی کہ فرماتے ہیں کہ میرا دل عجیب سفر کرنے لگا۔ حضور فرمانے لگے انس تم سے پہلی قومیں اس لیے تباہ ہوئی تھی کہ غریب جرم کرتا تھا تو سزا ملتی تھی، اور امیر جرم کرتے تھے تو رہا کر دیے جاتے تھے۔ حضور فرمانے لگے یہ حد لگے گی، یہ بدلہ دینا پڑے گا۔ کیوں دینا پڑے گا؟ اللہ کے رسول فرمانے لگے یہ اللہ کی کتاب کا فیصلہ ہے، یہ کتاب اللہ کا فیصلہ ہے کہ حدود کو قائم کیا جائے، اللہ کے بنائے ہوئے قانون کو نافذ کیا جائے۔ جب تک میں اپنی ذات پر، اپنے بچوں پر، اپنے گھر پر، اپنے قبیلے پر، اپنے دوستوں پر اللہ کے قانون نافذ کرنے میں کامیاب نہیں ہوتا، جب تک حدود اللہ کا قیام میں اپنی ذات سے لے کر اپنے حلقہ احباب تک لگانے میں کامیاب نہیں ہوتا، اتنی دیر تک میں یہ کیسے دعویٰ کر سکتا ہوں کہ دھرتی پر، کائنات پر اللہ کا نظام نافذ کرنے کی میں جد و جہد کروں گا؟ ہمارا مزاج اس طرح کا بن گیا ہے، ہم قانون کا نفاذ نہیں کرتے، قانون کا نفاذ نہیں چاہتے، ہم اس قانون کے لیے جد و جہد نہیں کرتے۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، ہر روز ایک نیا واقعہ ہوتا ہے، ہر روز اخبار کی سرخیاں بنتی ہیں، ہر روز سوشل میڈیا چلانے والوں کو ایک نیا عنوان ملتا ہے، ہر روز کالم لکھنے والوں کو ایک نیا عنوان ملتا ہے۔ میں اس وطن میں رہتا ہوں جہاں کے غریب صرف اس لیے ہیں کہ ان پر کالم لکھے جائیں، ان پر ولاگ کیے جائیں، ان پر ویڈیوز بنائی جائیں، لیکن مجھے سچ بتانا، ذمہ داری سے بتانا، اس سے پہلے کسی نے یہ جملہ نہیں کہا، اس کے بعد بھی یہ جملہ نہیں کہا، کسی نے ذمہ داری نہیں بتائی، کسی نے نہیں کہا یہ تمہاری ذمہ داری۔ یہ ذمہ داری حضرت عمر فاروق نے خود اپنے لیے وضع کی، اور اس ذمہ داری کی نزاکت کو دیکھیے، فرمایا فرات کے کنارے کتا گر پیاسا مر گیا تو کوئی اور جواب دے نہیں ہے، حکومت میری ہے لہذا جواب دے بھی میں ہی ہوں۔ اللہ کے حضور مجھ سے پوچھا جائے گا حکومت تیری تھی؟ یہ کیا بات ہوئی میں نے فلانا معطل کر دیا، میں نے فلانا معطل کر دیا؟ نہ ادھر ادھر کی تو بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا؟ مجھے راہزنوں سے غرض نہیں، تیری راہبری کا سوال ہے۔ خدا را کچھ خیال کریں، چیزوں کو سمجھیں۔ جب تک ہم سب قانون کی پابندی کے قائل نہیں ہیں۔ میں ایک دفعہ جا رہا تھا تو میرے ڈرائیور نے اوور سپیڈ، اس نے گاڑی وہ چلا رہا تھا، روک لیا ہمیں، انہوں نے کہا جی آپ کی سپیڈ زیادہ ہے، میں نے کہا بالکل زیادہ ہے، مجھے دیکھا اوہو پیر صاحب میں آپ جائیے، میں نے کہا جناب ایسا نہ کریں، تھوڑا سا نا پیر صاحب کے ڈرائیور کو بھی سبق دے دیں، ذرا آئندہ احتیاط سے چلے گا۔ آپ وہ جو سب کے لیے چالان بناتے ہیں وہ بنائیے، آپ یہ ایک نقطہ ذرا لگائیے تاکہ ہمیں احساس ہو، آپ ہمیں ماورا نہ کیجئے، آپ ہمیں اس چکی سے گزاریے، ہمیں احساس دلائیے۔ میں ایئرپورٹ میں اترا کسی جگہ سے، کسی ملک سے میں لوٹ رہا تھا، تو مجھے دیکھ کے اس صاحب نے کہا آپ ذرا آگے آ جائیے امیگریشن کے لیے، تو میں نے کہا پھر کیا ہوگا؟ ان میں سے پتہ نہیں کون ایسا ہے جو اللہ کی بارگاہ کا مقبول اور محبوب ہے، میں کیسے اسے پشت کر ڈالوں؟ آپ ان سب کے لیے جیسے کام کریں گے فقیر بھی اسی لائن میں آ جائے گا۔ ہاں پتہ تے سارا ہے سردار نو کیتیاں دا ایدہ پردہ چا پایا ہی تیرا پلا ہو سی۔ اپنی زندگی میں کچھ اپنے اوپر بھی نافذ کریں بھائی، اور پھر تھوڑا سا اپنوں کا احتساب بھی کریں،
تھوڑا ارد گرد بھی دیکھیں ماحول کیا ہے. لیکن میں کیسے عرض کروں، ڈھیر سارے لوگ ایسے ہیں جو اپنے اے سی والے روم سے اٹھ کر باہر آ کے نہیں دیکھتے. وہ غور ہی نہیں کرتے کہ میرا عملہ کیا کر رہا، وہ توجہ ہی نہیں کرتے کہ میری ذمہ داری کیا ہے، مجھے کس کس جگہ پہ غور کرنا ہے، دیکھنا ہے. ہم بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو غیر ذمہ دار ہیں. کتنے لوگ ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ مجھے کزن پر بھروسہ ہے، مجھے ڈرائیور پر بھروسہ ہے، مجھے پڑوسی پر. تو بھئی جس پر بھروسہ ہوگا نقصان بھی تو وہی کرے گا نا. جس پر بھروسہ ہی نہیں اس نے تو آپ کی دیوار پھلانگنی نہیں. یہ آپ کا بھروسہ، یعنی وہ جو یہ کزن ہے ہمیں ان پر اعتبار ہے. تو میں نے کہا آپ کو اعتبار ہے، اللہ رسول کو نہیں. انہوں نے تو پردہ رکھا ہوا ہے، انہوں نے تو کزن کا پردہ رکھا ہے، نامحرم کا پردہ رکھا ہے. آپ کو اعتبار ہے، ان کو نہیں ہے، انہوں نے منع کیا. تو میرے بھائی جب تک آپ محاسبہ نہیں کریں گے، احتساب نہیں کریں گے، قانون کو نافذ نہیں کریں گے، اپنے ارد گرد نہیں دیکھیں گے. کائنات میں سب سے عظمتوں والی بیٹی کا نام سیدہ فاطمہ ہے. وہ علی کے گھر کی ہیں، عزت علی سے سنتے ہیں. وہ نبی کے گھر کی ہیں، عزت یہ نبی سے سنتے ہیں. وہ جس نے معزز کیا گھرانے کو، حسین پال کے جس نے دیا زمانے کو. کیا عظمت ہے سیدہ پاک کی. لیکن ذرا یہ والا رنگ بھی دیکھو نا. حضور کی عادت مبارکہ تھی، کریم محبوب کسی سفر پہ جاتے تو جب تشریف لے جاتے تو سب سے آخر میں سیدہ فاطمہ کے گھر تشریف لے جاتے، اور واپس آتے تو سب سے پہلے سیدہ فاطمہ کے گھر آتے. رسول رحمت علیہ السلام ایک سفر سے واپس آئے، سیدہ پاک کے کاشانہ نور میں تشریف لائے، اور محبوب نے جیسے ہی قدم رکھا سامنے تو سامنے ایک پردہ لگا ہوا تھا جس پر کچھ نقش و نگار بنے ہوئے تھے. رسول رحمت وہیں سے واپس تشریف لے گئے. حضرت فاطمہ پریشان ہوئی، مولا علی شیر خدا سے کہا معلوم تو کیجئے محبوب لوٹ گئے اور میں منتظر تھی زیارت کو. حضرت علی کہتے ہیں میں حاضر بارگاہ ہوا تو محبوب فرمانے لگے میرا اور دنیا کی زیب و زینت کیا تعلق، میری بیٹی اور نقش و نگار والے پردے، لاڈ کے نام پر بچوں کو کروڑوں لاکھوں دیتے ہو، پیار کے نام پر ان کا کوئی احتساب نہیں. محبت اور چیز کا نام ہے، اور احتساب کرنا اور ان کو ٹھیک رکھنا یہ ایک اور چیز ہے. اور احتساب کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو محبت نہیں. آپ ہر دفعہ بچے سے پوچھیں وہ سودا لینے گیا تھا تو بقایا کیوں نہیں لایا، آپ اس کا حساب کریں تیرے پاس اتنے تھے. اور لوگ فخر سے بتا رہے ہوتے میں نے کبھی حساب نہیں پوچھا. تو آپ نے ظلم کیا ہے نا، کیوں نہیں پوچھا؟ بیٹے سے حساب پوچھیں، اسے حساب کی عادت ہو، اسے اپنی زندگی میں پرکھنا آئے. لوگوں کے ساتھ جب وہ معاملات کرے گا تو مضبوط رہے گا. نوجوان دوستو، حضرت سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتا چلا نا کہ محبوب تو میری وہ نقش و نگار والے پردوں سے خوش نہیں ہوئے، تو سیدہ پاک پھر سیدہ پاک ہیں، ان کے قریب بھی کوئی ایسی چیز نہیں آتی. حالانکہ یہ جائز تھا، اگر کوئی انسانی صورت نہیں بنی ہوئی اس پر تو یہ جائز تھا. کسی کے پاس جائز پیسے ہوں تو یہاں نقش و نگار بنے نہیں ہوئے. لیکن چونکہ محبوب کو پسند نہیں آیا تو سیدہ پاک نے اسی وقت اتارا اور اللہ کی راہ میں خیرات کر دیا. ہم جب احتساب نہیں کریں گے، جب ہم غور نہیں کریں گے، ہمارے گھر میں باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، ہمارے بچے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، خاندان کی غیبتیں ہو رہی ہوتی ہیں، لوگوں کی پگڑیاں اچھل رہی ہوتی ہیں، ہمارے گھر میں سب کچھ ہوتا ہے، اور ہم جب منع نہیں نہ کرتے تو تھوڑا سا انتظار کیجئے، اس بچے کی شادی ہو لینے دیجئے. جو سارا کچھ یہ آپ کے پاس بیٹھ کے غیروں کے لیے کرتا رہے نا، وہ آپ کی باری بھی آنے والی ہے، وہ ساری باتیں آپ کے لیے کرے گا. اب میں ایک جگہ پہ 3 لوگ بیٹھے تھے تو ان میں سے 2 اٹھ کے چلے گئے تو میں اکیلا رہ گیا. تو ایک صاحب نے وہ ان کے پردے کھولے اور وہ ان کی پگڑیاں کھولیں، وہ حال کیا یہ ایسا ہے. اور جب تک وہ بیٹھے تھے خوشامد کر رہا تھا، تعریفیں کر رہا تھا. وہ چلے گئے تو حال ہی برا کرنے لگا. تو میں بڑے غور سے دیکھنے لگا، کہنے لگے آپ کیوں پریشان ہو گئے؟ تو میں نے کہا مجھے تو اپنی فکر پڑ گئی ہے، وہ 2 گئے ہیں تو انہیں کوئی حال نہیں چھوڑا، جب میں جاؤں گا تو کیا اشر کرے گا؟ اس لیے کہ میں تو سونگ گیا ہوں، تو کیا آدمی ہے، میرے جانے پر تو اللہ جانے کیا حال کرے. نہیں 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 نہیں، آپ تو اچھے آدمی ہیں. میں نے کہا یہ تو ان کے منہ پہ بھی کہہ رہا تھا، یہ تو وہاں بھی کہہ ہی رہا تھا بھائی. وہ تو مجھے سمجھ آ گئی ہے تو کس لیول اور کس مزاج کا آدمی. تو یاد رکھیے گا احتساب، اپنوں کا احتساب. اور اگر آپ کے دائیں بائیں ذرا برابر بھی کوئی شخص شریعت کی حدود کو پامال کر رہا،
تو اس کا پورے طور پر احتساب باز پرس یہ بڑا ضروری ہے. اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ محسوس کریں گے کہ ماحول بگڑتا جا رہا ہے. سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ عائشہ صدیقہ، قربان جاؤں ان رستوں سے جن رستوں سے مومنوں کی ماں گزرا کرتا. یہ کیسی عظمتوں والی خاتون ہے جن کے گھر جا کے اللہ کے محبوب سکون محسوس فرمایا کرتا. حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میں نے کسی خاتون کے بارے میں بات کر دی برسبیل تذکرہ. میں نے کہا قد کتنا چھوٹا ہے اس کا؟ تو ذرا ابو داؤد شریف پڑھ کے دیکھیے. فرماتی ہیں حضور کا میں نے چہرہ نور دیکھا تو اظہار ناراضگی. کریم فرمانے لگے عائشہ تم نے وہ بات کی ہے کہ اگر اس بات کو میں دریا میں ڈال دوں تو دریا کا ذائقہ بدل جائے گا. اتنی سخت بات کر دی. کسی کے بارے میں تم نے بات کی دریا کا ذائقہ بدل جائے جو تم نے جملہ کسی کے لیے کہا ہے. ذرا یہ ارد گرد کی لوگوں کی زبانیں روک کے دیکھو. سوسائٹی میں سکون پیدا ہو جائے گا، محبتوں کو فروغ ہوگا، نفرتوں کا کلا کما ہوگا، حدود کا اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے دین کا پورے طور پر نفاذ ہوگا. ہمارا یہ مزاج نہیں رہا. ہم ذائقہ لیتے ہیں، خود چسکا لیتے ہیں جب کوئی بات کر رہا ہوتا ہے، غور غور سے سنتے ہیں. ہم اپنے ارد گرد نفاذ نہیں کرتے تو دنیا میں کیسے نفاذ ہوگا؟ ہم اپنے ماحول کے اندر ان چیزوں کو لے کے نہیں آتے تو پوری سوسائٹی میں وہ چیزیں کیسے پیدا ہوں گی؟ ہمارے ہاں نا حکومتوں کو شوق آتا ہے، جیسے کچھ سیزن نہیں ہوتا کچھ چیزوں کو چیک کرنے کا، ان کے ہاں سیزن ہوتا ہے. وہ سیزن میں آتے ہیں، کوئی دیواریں توڑ جاتے ہیں، کچھ دکانیں ہٹا جاتے ہیں، کچھ کو سیل کر جاتے ہیں. اور اگر کوئی مجھ سے ناراض نہ ہو جائے تو جو دکاندار آنے والوں سے مل ملا کے حساب پورا نہیں کرتا اس کی دکان بھی بند کر جاتے ہیں. لیکن باقاعدہ چیزوں کو دیکھنا، چیک کرنا، غور کرنا، احتساب کرنا، اللہ کی حدوں کو قائم رکھنا ہمارا مزاج نہیں ہوتا، ہماری وہ طبیعت نہیں ہوتی. اللہ کے حبیب علیہ السلام صحیح حدیث میں موجود ہے، بازار میں تشریف لے گئے حضور اور نبی کریم نے گندم کا ڈھیر دیکھا. تو آپ کہیں بھی چلے جائیں، ہمارا تو ریڑھی والا اس طرح کرتا ہے کہ اس نے آگے آگے صحیح صحیح پھل لگایا ہوتا ہے اور پیچھے پلٹ کے دیکھیں تو رنگ اور ہوتا ہے. اگرچہ اس کا خیال ہوتا ہے کہ بے ایمان سارے اوپر بیٹھے ہوئے الا ماشاء اللہ. اور ریڑھی والے کا بھی یہ مزاج ہوتا ہے. اور اگر آپ کہیں کہ یہ تو نے دکھانے کے لیے آگے لگائے ہیں، مجھے یہ والے پھل چاہیے، تو کہتا نہیں میں رلا کے دینے نے، اکٹھے کر کے بیچنے ہیں میں نے، سارے نہیں. ہو بھائی تو نے دکھایا اور ہے اور دیتی وقت تیرا رنگ اور ہے. اللہ کے حبیب علیہ السلام بازار تشریف لے گئے، گندم کا ڈھیر لگا ہوا ہے. تو میرے محبوب نے، حضور نے، سید عالم نے اپنی آستین مبارک کو اوپر کیا اور پھر گندم کے ڈھیر کے اندر حضور نے دست مبارک ڈالا. اور جب آپ کا مقدس ہاتھ آگے گیا تو نمی محسوس کی کریم نے. تو حضور فرمانے لگے یہ گندم تم نے نیچے چھپا رکھی ہے جو گیلی ہے؟ حضور وہ بارش ہوئی تھی تو فرمایا اوپر خشک ڈال دی اور نیچے تم نے گیلی ڈال دی. یہ بات پر غور کیجئے گا، اس نے جنس کو نہیں بدلا، اس نے اینٹیں پیس کر سرخ مرچوں میں نہیں ملائیں، اس نے وہ والا کام نہیں کیا کہ دوائیاں تک بھی لوگوں کو خالص نہ ملیں. حال یہ ہے کہ گندم صرف ہے ٹھیک ذرا گیلی ہے، وہ گیلی گندم اس نے نیچے رکھ دی. تو اللہ کے حبیب فرمانے لگے سن، جو ملاوٹ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے جو ملاوٹ کرتا ہے. وہ میرے بھائی تھوڑا سا غور تو کریں، توجہ تو کریں. یہاں تو منظر بڑا عجیب ہو گیا ہے کہ جس ملک میں دوائیاں بھی خالص نہ ملیں اور جہاں لوگوں کو جان بچانے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہو ان کا بھی پتہ کرنا پڑے. آپ جائیں میڈیکل سٹور پہ، ڈاکٹر نے آپ کو لکھ کے دی ہے تو میڈیکل سٹور والا مشورہ دیتا کہتا یہ رہنے دو، یہ والی لے جاؤ، فارمولہ ایک ہی ہے. کیونکہ وہ اس نے بھی اسی طرح کا رویہ رکھا ہے. اور ڈاکٹر صاحب کو بھی میڈیکل ریپ والے ملاقات کر گئے تھے، انہوں نے بھی بتایا کون سی لکھ کے دینی ہے. اللہ ماشاءاللہ سب جگہ ہاتھ ملے ہوئے ہیں اور سب جگہ تعلقات بنے ہوئے ہیں اور سب ہیں جو باقاعدہ اس میں شامل ہو گئے ہیں. اور آپ سمجھتے ہیں کہ امام حسین کا ذکر یہ ہے کہ آپ نے 3 دیگیں پکائی تھی 10 محرم والے دن، تو مہربانی کریں آپ گھر میں رکھیں دیگیں. یہ ساری چیزیں اور یہ لنگر اور یہ دنیا اور کائنات، آپ کس کے لیے 4 دیگوں کی بات کر رہے ہیں جو جنت کے مالک اور سردار ہیں؟ آپ ان کے نظریے کو سمجھیں، فکر کو سمجھیں، سوچ کو سمجھیں. جب تک عملاً دین کا نفاذ نہیں ہوتا، مزاج میں دین نافذ نہیں ہو. مجھے بتائیے
نبی پاک علیہ السلام نے اس شخص سے ہاتھ نہیں ملایا جس نے سونے کی انگوٹھی پہنی تھی. رحمت للعالمین نبی. میں کیسے کہوں آج آپ کو، ہزاروں لاکھوں مسلمان ہیں جو سونے کی انگوٹھیاں پہنتے ہیں، کڑے چھلے پہنتے ہیں. کتنا کو مشکل کام ہے سونے کی انگوٹھی اتار کے چاندی کی پہننا. آپ اتنا بھی نفاذ اپنی زندگی پر نہیں کر سکتے، اپنے ماحول میں اتنا بھی جائز ناجائز کا ہم حساب نہیں رکھ سکتے، یہاں تک بھی اپنے آپ کو سمجھا نہیں سکتے. اور پھر کہنے والے بھی نہیں کہتے، کہنے والے بھی نہیں کہتے، وہ بھی سمجھتے ہیں. ایک دوست آئے سونے کی زنجیر پہنے ہوئے تھے، تو میں نے ان کو منع کیا تو اللہ تعالیٰ نے کچھ زیادہ مال دیا ہوا تھا، ان کو بگڑ گئے بیچارے. تو مولانا صاحب جن کے ساتھ وہ آئے ہوئے تھے وہ بڑے نفیس آدمی مجھے بعد میں کہنے لگے حضرت وہ کہہ رہے تھے آج کے بعد پیر صاحب کے پاس نہیں جانا. تو میں نے کہا ان سے کہنا تھا پیر صاحب کب تڑپ رہے ہیں آپ سے ملنے کے لیے. انہوں نے کب کہا تھا کہ ہمیں ضروری آپ سے ملنا ہے، ایٹ سیٹ تے پکھڑا کوار گندل اسی اور بھی بوٹیاں جاننے ہیں. آپ کو کس نے غلط فہمی میں مبتلا کر دیا ہے کہ ہم بڑے تڑپ رہے تھے؟ شریعت کا حکم آپ کو سنایا جائے اور آپ بگڑ جائیں، ایک دفعہ نہیں 100 دفعہ بگڑے. آپ 100 دفعہ بگڑے، 1000 دفعہ بگڑے تو صحیح، خدا را دین کے نام پر بگڑے تو صحیح، پتہ تو ہو کہ دین کے لیے بگڑ گئے. میرے عزیز اپنی زندگی میں مزاج میں نفاذ دین کا مزاج بنائیں. یہ کیا عجیب بات ہوئی کہ میں اپنا مخالف دیکھ کے تو کڑتا ہوں، اپنا مخالف دیکھ کر تو بے چین ہوتا ہوں، میری طبیعت میں جلال آتا ہے، لیکن شریعت کا مخالف دیکھ کر مجھے کچھ بھی نہیں ہوتا. میرا شاگرد، میرا مرید، میرا عقیدت مند، میرا ادارے میں ڈیوٹی کرنے والا، میرے دفتر میں کام کرنے والا، میرے ہاں ملازمت کرنے والا، وہ ذرا سا میری نافرمانی کرے تو میری طبیعت بگڑ جائے. اور رب کی نافرمانی ہر جگہ ہوتی رہے اور مجھے ذرا احساس بھی نہ ہو. وہ اللہ کے بندے تھے حضرت عبداللہ ابن مبارک، گھوڑے پہ بیٹھے تو گھوڑا ذرا ہلنے لگا. حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نیچے اترے اور نماز کی نیت باندھ لی اور 2 رکعت نماز توبہ ادا کی. تو خدام نے عرض کی حضور گھوڑے نے ذرا اٹکیلیاں کی ہیں اور شرارتیں کی ہیں اور آپ نفل پڑھنے لگے. حضرت عبداللہ ابن مبارک کی آنکھوں میں آنسو چمک آئے، فرمانے لگے جس دن مجھ سے رب کی نافرمانی ہو جاتی ہے نا، اس دن جو میرے فرما بردار ہیں وہ میری نافرمانی کرنے لگ جاتے. تو اس گھوڑے نے آج نافرمانی کیا تو توبہ کر رہا ہوں کہیں اللہ کی مجھ سے کوئی نافرمانی تو نہیں ہو گئی. بھائیو تھوڑا سا سمجھیں چیزوں کو. اور آپ نفاذ قانون اور نفاذ شریعت اور حدود کا تعین جو ہمارے دائرہ کار میں ہے وہ تو کریں، اس کا تو لحاظ کریں. پورے ملک پر اسلامی نظام نافذ کر دو، کوئی خاتون بغیر پردے کے باہر نہ آئے. وہ تو جب نافذ ہوگا تب آئے گا نا. تو ابھی آپ اپنے گھر پہ تو نافذ کریں نا، اپنے اہل خانہ کو تو پردہ کرائیں نا، ان کو تو تلقین کریں نا با پردہ رہنے. جہاں تک آپ کنٹرول رکھتے ہیں وہاں تک تو آپ دین کی بات کریں، لیکن آپ تو اپنے گھر کے اندر بھی ناکام ہے دین کے نفاذ کے لیے. اور یہ کہ آپ پوری دنیا میں اور پورے ملک میں نافذ کرنے کی بات کر رہے ہیں. وہ خاص احساس پیدا کریں، اپنا مزاج اس طرح کا بنائیں جو قانون کا پابند ہو، اپنی طبیعت اس طرح کی بنائیں جو قانون کی پابند. اور پھر میں نے دیکھا ہے اس ملک میں رہنے والے جو ہر روز قانون توڑتے ہیں وہ کسی دوسرے ملک میں جاتے ہیں تو بہترین قانون کے پابند ہو جاتے ہیں. وہ ڈرتے پھرتے ہیں، سہمے ہوئے ہوتے ہیں، کسی قانون کو نہیں توڑتے. اور یہاں آ کے وہ بہانے بناتے ہیں جی یہاں ایسے ہی چلتا ہے. اور جناب یہاں ایسے نہیں چلتا، جہاں آپ جیسا بندہ چلتا ہے. وہ ٹھیک ہو جائے تو باقی بھی سارا ماحول بہتر ہو جائے. آپ تو اپنے اندر تبدیلی لائیں، آپ تو اپنے آپ کو بدلیں، آپ تو اپنے اوپر غور کریں، اپنے مزاج کو تبدیل کریں، اپنی طبیعت کے اندر بدلاؤ لائیں، آپ تھوڑا سا چینج ہوں. اور قانون سب کے لیے برابر ہے، اس میں آپ کسی قسم کی گنجائش نہ دیں، کسی حکمت کے نام پر کسی بزدلی کا شکار نہ ہو. کیا ہو جائے گا، فلاں بگڑ جائے گا. میں دوستوں سے اکثر کہا کرتا ہوں لوگ اپنا مقابلہ ہی نہیں کرتے حق بات کہنے کے لیے. اپنا ضمیر ہی ان کا کہتا ہے دنیا ناراض ہو جائے گی، حالات خراب ہو جائیں گے، تجھے کیا لگے، چل رہا ہے نا سب ٹھیک ہے چلنے دے. غسان کے بادشاہ جبلہ نے کلمہ پڑھ لیا تھا. بادشاہ یعنی آج کسی کے دوستوں میں کوئی وزیر بن شامل ہو جائے دوستوں میں، کیا اس کی اتھارٹی ہوتی ہے؟ لوگ مفت میں. میں نے تو ایسے بھی دیکھا ہے اپنے دیہاتی ماحول میں
کہ وہ جو ووٹر سپورٹر ہوتے ہیں نا MNA صاحب کے MP صاحب کے, وہ بعد میں کہتے پھرتے ہیں ہم نے جتوایا جی اسے. تو میں نے کہا آپ مہربانی کریں, آپ نہ بولیں اسے بولنے دیں, وہ تو نام تک نہیں لے رہا. آپ نہ اظہار کریں, اس سے پوچھیں, وہ تو کہتا ہے کہ ماں بدولت چیز ہی بڑی ہے, علاقہ پیار ہی بڑا کرتا ہے. تو آپ کس چکر میں ہیں؟ اسے ضرورت تھی آپ کی, اس نے آپ کو بلا لیا, آپ نہیں ہے تو ختم ہو گئی بات. لیکن ایک وزیر اور MNA تک لوگوں کا یہ مزاج ہوتا ہے, اور ایک ملک کا بادشاہ مسلمان ہو گیا, اور پھر وہ حج کرنے کے لیے بیت اللہ آ گیا, اور جب وہ طواف کر رہا تھا تو اس نے بہت بڑا جبہ پہنا ہوا تھا, بہت بڑا لباس, اور اس کے پیروں کے نیچے تک وہ لٹکتا جا رہا تھا. زمانہ تھا سیدنا فاروق اعظم کا. ایک غریب آدمی بھی طواف میں شامل تھا. ایک حج ہوتا ہے, ایک VIP حج ہوتا ہے, ایک VVIP حج ہوتا ہے. تو ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ ہمارا پیکج سب سے اعلیٰ ہے. تو میں نے انہیں کہا مثلاً کیا اعلیٰ ہے؟ کہنے لگے کمرے بڑے بہترین, رہائش بڑی شاندار, کھانا بڑا زبردست. تو میں نے کہا جب بیت اللہ شریف میں طواف کرنے جائیں گے تو پھر میرا خیال ہے سارے اکٹھے نہیں ہو جائیں گے. ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ بیت اللہ شریف آپ کے پاس آئے, معاذ اللہ کہ میں آ گیا ہوں تو گھر میں میرا طواف کر لے. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز, نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز, بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے, اور جب تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے. یہ مزاج بنائے. تو طواف میں غریب آدمی تھے تو وہ جبہ بہت بڑا پہنا ہوا تھا, تو ایک غریب آدمی کا پیر جبے پہ آ گیا, اور جب وہ آگے بڑھا اور پیچھے سے اس کا کرتا کھینچا تو بادشاہ تھا, مزاج بڑا انوکھا تھا, پلٹ کے اس نے غریب آدمی کی طرف دیکھا اور ایک تھپڑ مار دیا. اس کے ہونٹ پھٹ گئے, دانت ٹوٹ گئے. اور یہ کوئی وہ والا معاملہ نہیں تھا کہ غریب پرچہ کرانے ہی نہ جائے کہ کیا فائدہ, میری کون سی سنی جانی ہے. چوری ہو گئی 5-7 لاکھ کی تو غریب تھانے نہیں جاتے, وہ کہتے ہیں چھوڑو کہ یہ نہ ہو اس سے زیادہ پرچہ کٹوانے پہ لگ جائیں, اللہ ماشاء رہنے دو, جاتے ہی نہیں. غلط کہہ رہا ہوں میں غلط کہہ رہا ہوں, صحیح نہیں کہہ رہا. غریب آدمی تھانے جاتا ہی نہیں, وہ کہتا ہمیں دیوار کون پھلانگنے دے گا, ہماری بات کون سنے گا, یہ کیسے ہو سکتا ہے. جاتے ہی نہیں لوگ, ڈرتے ہیں, سہمے ہوئے ہوتے ہیں. اور ایک دوست تو مجھے کہنے لگے حضرت چور سے زیادہ تو مدعی سے سوال پوچھے جاتے ہیں, تو ہمیں تو خود لگتا ہے کہ چور تو ہم ہیں شاید, تو چھوڑیں, کیا ضرورت ہے جانے کی. کیفیت بڑی منفرد ہے. چلیں میرے محبت والے دوست بیٹھے ہوئے ہیں, میں نے فیصلہ کیا آج رعایت نہ دینے کا. یہ سستا اور مہنگا وکیل کیا ہوتا ہے؟ قانون ایک ہی نہیں, قانون کی کتابیں نہیں, کوئی نہیں پتا آپ کو, میرا خیال ہے آئین ایک ہی نہیں, تو سستا مہنگا وکیل کیا ہوتا ہے پتہ ہے آپ کو؟ بتاؤ پیج ذرا صحیح آنے چاہیے, ذرا تھوڑا ماحول, بڑے بڑے اچھے لوگ بھی ہیں اس شعبے میں, کیا بات, اللہ تعالیٰ برکات عطا فرمائے. لیکن کیا ہوتا ہے, یہ ہم نے یہاں بھی ایک سٹینڈرڈ بنا لیا ہے, یہاں بھی ایک ماحول بنا لیا ہے. حالانکہ قانون اگر ایک جیسا ہے تو اس کا نفاذ بھی ایک جیسا ہے. کچھ جگہ تو ایسی ہیں, یعنی ایک دوست میرے پاس آئے تھوڑے دن ہوئے, کہنے لگے اب مقدمہ ٹھیک ہو جائے گا, میں نے بڑا مہنگا وکیل کیا ہے. میں نے کہا مثلا وہ کیا کر لے گا, مجھے بتائیں تو صحیح, قانون بھی وہی ہے, آئین بھی وہی ہے, تو یہ کیا فلسفہ ہے. اس طرح ہم, اور آپ یقین کریں آپ کو طریقہ آنا چاہیے قانون سے کھیلنے کا. لوگ اس طرح کھیلتے ہیں حد ہو جاتی ہے, کو پتہ ہے کھیلنا کیسے. خدا را یہ حال نہ کرے. یہ کسی جمہوری ملک کا حال تو ہو سکتا ہے, کسی ڈکٹیٹر ملک کا, بادشاہت والے کا حال تو ہو سکتا ہے, پر اسلامی ملک کا یہ حال نہیں ہوتا. بندوں سے زیادہ آپ اس بات کی فکر کریں کہ اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے. وہ جبیلہ نے تھپڑ مار دیا ایک غریب مسلمان کو, مقدمہ سیدھا, نہ تو گیا SHO کے پاس اور نہ گیا SP کے پاس اور نہ DSP کے پاس اور نہ کسی بڑی جگہ نہیں, وہ سیدھا مقدمہ امیر المومنین کے دربار میں, سیدنا فاروق اعظم کے پاس. یہ میرا ہونٹ ہے, یہ میرا دانت, جرم میرا یہ ہے کہ طواف کے دوران ایک بادشاہ کے جبے پر میرا پیر آیا ہے, یہ عمر ہے, یہ تسلسل ہے خلافت کا, یہ مزاج ہے جو رسول رحمت کا دیا ہوا ہے, یہ ہے نفاذ دین, یہ ہے شریعت اسلامیہ کا قیام, یہ ہے حدود اللہ کی پاسداری. حضرت عمر نے اس بادشاہ کو بلایا, فرمایا یہاں اس غریب کو راضی کر لو, یہاں کل شام کو تمہیں بدلہ دینا پڑے گا.
وہ کہنے لگا میں بادشاہ ہوں، میں بھی بدلہ دوں گا؟ فرمایا سارے ہی دیں گے، یہ حضور کا دین ہے، اس میں کوئی امیر غریب نہیں ہوتا، آپ کو بدلہ دینا ہے، آپ کو کٹہرے میں آنا ہے، آپ کو ذمہ داری ہے آپ کی، آپ کو بتا کیوں تھپڑ مارا آپ نے؟ کہنے لگا میں تو اسلام اس لیے لایا تھا کہ میری عزت اور بڑھ جائے گی۔ تو آپ نے فرمایا تو بدلہ دے، عزت اسی میں ہے، واہ میدان میں آ۔ اللہ اکبر۔ اس نے کہا مجھے ایک رات کی مہلت دے دے، صبح میں بتاؤں گا۔ رات کو اس نے اٹھایا سارا سامان اور وہ بھاگ گیا واپس، اور اپنے ملک میں جا کے پھر سے عیسائی ہو گیا، مرتد ہو گیا۔ لوگوں نے حضرت عمر سے کہا، گویا کہنے والوں نے کہا اور سوچا کہ جناب ایک بادشاہ وقت کو ضائع کیا، تو تاریخ مسکرا کے کہہ رہی تھی عمر نے بندہ ضائع نہیں کیا، عمر نے رسول اللہ کا دین نافذ کیا ہے۔ آپ دین نافذ کریں، جو ضائع ہوتا ہے سو ضائع ہو جائے۔ ہمیں سب سے پہلے اپنے آپ پر قانون کو، دین کو نافذ کرنا ہے، اپنے گھر پہ دین کو نافذ کرنا ہے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے میدان میں نکلنے کا فلسفہ آپ سمجھیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فلسفہ یہ ہے کہ یہ جو یزیدی ہیں یہ حدود اللہ کو پامال کر رہے ہیں، یہ محرمات کو حلال کر رہے ہیں، لہذا ان کے خلاف کھڑے ہونا ہے، نفاذ دین کے لیے، شریعت کی حدوں کو برقرار کرنے کے لیے۔ اور اس کا نتیجہ نکلا، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مقصد کو اتنا بڑا مقصد جانا کہ ساری اولاد اس راستے میں قربان کر دی، اپنی جان تک دے دی۔ لیکن اتنا بڑا مقصد ہے اللہ کی حدود کا قیام، میں اور آپ تھوڑا تھوڑا اپنے آپ کو بیک لے کے آئیں۔ جو فلاں صاحب ہوتے ہیں اور پھر لوگ آ کے نا بڑی کہانیاں سناتے ہیں، میں بینک میں گیا تھا جی، دین کی بڑی برکت ہے، لوگ بڑے کھڑے تھے، انہوں نے مجھے اندر بلا لیا۔ میں نے کہا آپ کو دھوکہ ہوا ہے، ہم مہربانی فرمائیں، آپ کو لائن میں ہی رہنا چاہیے تھا، یہی آپ کے لیے بہتر تھا، اور اسی میں عافیت تھی، اسی میں آسانی تھی۔ لیکن وہ تھوڑا سا دنیا سے ہٹ کے ہونے میں نفس کی بڑی خواہش ہے، تسکین ہے، تو ذرا لوگ تھوڑا سا اس کو بڑھا چڑھا کے پیش کرتے ہیں، تھوڑا سا اس میں لوگ میں ہمارے سنگی احباب اور دیگر حضرات میں سے کچھ لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ ہم کسی محفل میں شامل نہ ہوں، ہم کسی دینی تقریب میں کسی عالم کی، کسی مبلغ کی کوئی بات نہ سنیں، ہم الگ سے جائیں تاکہ ہماری ویڈیو بن جائے، ہماری فوٹو آ جائے، ہمارے تعلقات کا پتہ ہو جائے۔ ہمارے اصحاب قبلہ عالم فرمایا کرتے تھے، جو فیض مسلمانوں کے اجتماعی مل کے بیٹھنے میں ہوتا ہے نا، وہ اکیلے اکیلے بات کرنے میں نہیں ہوتا۔ میرے عزیزو، امام علی مقام کے پیغام کو سمجھیے۔ میری آخری بات، اس کو اچھے طریقے سے اپنے دل میں جگہ دیجیے گا، یہ میری گفتگو کا خلاصہ بھی ہے اور ہم سب کے یہاں آج جمع ہونے کا مقصد بھی ہے۔ شریعت اسلامیہ کو سمجھیے، شریعت کے مزاج کو سمجھیے، اور دین دنیا میں نافذ ہونے کے لیے آیا ہے، اس کے نفاذ کے لیے اپنے آپ کو پیش کیجیے۔ شریعت اسلامیہ کے جو قانون ہیں، حلال و حرام کے جو مسائل ہیں، ان کو سمجھیے، اس پر غور کیجیے، اور سب سے پہلے اپنے آپ کو پیش کیجیے، دین کا نفاذ کیجیے، پھر اپنے بچوں پر، پھر اپنے گھر پر، پھر آپ کے اپنے دوستوں میں اس بات کی ترویج کیجیے کہ یہ شریعت کا حلال ہے اور یہ شریعت کا حرام ہے۔ وہ ماحول نہ بنائیے کہ دوست جرم کر کے آیا اور ہم نے اسے پناہ دینی۔ دوست ہی مشکل وقت میں کام آتے ہیں، یہ زیادتی ہے دوست کے ساتھ۔ آپ اس کے مشکل وقت میں کام نہیں آ رہے، اس کے غلط وقت میں کام آ رہے۔ آپ کوشش کیجئے، توجہ دلائیے کہ میرے بھائی یہ آپ نے غلط کیا ہے، آپ اپنی غلطی کا ازالہ کریں، کبھی مجرموں کے ساتھ کھڑے نہ ہوں، کبھی ظالموں کے ساتھ کھڑے نہ ہوں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فکر یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کے ساتھ ہوں، مستورات کے ساتھ ہوں، اہل خانہ کے ساتھ ہوں، لیکن آپ کو حق کے لیے کھڑا ہونا پڑے تو آپ ڈٹ جائیں، میدان میں رہیں، لیکن تھوڑی سی بھی کسی مقام پر بھی آپ لچک کا مظاہرہ نہ کریں۔ آپ یقین کر کے جانیں، یہاں تو یہ حال ہو گیا ہے کہ بالکل جس کو آسانی سے کہا جا سکتا ہے نا، اور ہماری بات بھی سنے گا، اس کو کہا جا سکتا ہے نا کہ یہ کام نہ کر، یہ جائز نہیں، لیکن صرف ہم اس لیے نہیں کہتے کہ یہ بندہ کہیں مجھے برا نہ کہے، بس ٹھیک ہے میں گڈ بک میں رہوں، مجھے کسی جگہ ملامت نہ کی جائے، بالکل ہمارے کہہ دینے سے وہ بدل جائے گا۔
ہمارے بات کرنے سے وہ اثر قبول کرے گا، لیکن نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ چونکہ وہ کہیں میرا مخالف نہ ہو جائے، لہذا ہم بات ہی نہیں کرتے۔ اپنے گھر میں، اپنے قبیلے میں، اپنے خاندان میں اس بات کا رواج پیدا کیجئے کہ ہمیں شریعت کے اصول اور قاعدے ضابطے ان کا نفاذ کرنا ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے دعا دی، کہا اے اللہ اس مرد پہ رحم فرما جو صبح نماز کے لیے اپنی بیوی کو جگاتا ہے، کہا اے اللہ اس عورت پر رحم فرما جو صبح نماز کے لیے اپنے شوہر کو جگاتی ہے۔ وہ میرے دوستو، اللہ کا فرض ادا کرنے کا ٹائم ہے، اور میرے گھر میں میرے اہل خانہ، میرے بچے سو رہے ہیں، میری ذمہ داری تو یہ تھی کہ میں ان کی نیند نہ دیکھتا، شریعت کا قانون دیکھتا، اٹھو وقت نماز ہے۔ لیکن وہ یہ ذرا دیر سے آیا ہے، یہ رات کو ذرا جاگتا رہا ہے، اس کے پیپرز کے دن۔ اب کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ اپنے گھر کے اندر بھی یہ نظام نہیں بنا سکتے؟ میں تو ان بزرگوں کو جانتا ہوں جو کہتے تھے پتر آج میرے لیے کھانا نہ بنانا، اگر تو نماز کے لیے بر وقت نہیں اٹھ سکتی تو میرا بیٹا میرے کھانے کا تو گزارا ہو جائے گا، میں ہوٹل سے بھی کھا لوں گا، مجھے ڈر آتا ہے۔ تو اللہ کی حدوں کو توڑتے، سمجھتے نہیں بات۔ تو خدا را تھوڑا سا شریعت کے ماحول میں اپنے آپ کو ڈھالیے، امام حسین کی اصل فکر کو سمجھیے۔ میں نے جمعے میں کہا تھا، پھر کہتا ہوں، امام حسین کو ذاکروں، خطیبوں، نقیبوں، شاعروں، ادیبوں سے نہ سنا کریں، صرف امام حسین کو سننا ہو تو شریعت کا قانون دیکھیں، قرآن کی آیات پڑھیں، حضور کا اسوہ نور دیکھیں، خلفائے راشدین کی زندگیاں دیکھیں، امام علی مقام آپ کو سمجھ آئیں گے۔ کوئی ان کا انوکھا فلسفہ نہیں ہے، وہ نفاذ قرآن کے لیے اور نفاذ شریعت کے لیے میدان میں ہے، وہ اللہ کا دین نافذ کرنے کے لیے میدان میں، وہ نظام خلافت کو پھر سے قائم کرنے کے لیے میدان میں۔ ہم نے اس کو موضوع تقریر بنا لیا، نکتہ افرینی، ہر سال ایک نیا نکتہ کربلا میں سننے کو ملتا ہے، ہر سال ایک نئی داستان سرائی اور نئی لذت سے واقع کربلا۔ چھوڑ دیں آپ، یہ کیا ہے؟ سادہ سا ان کا فلسفہ ہے، سادہ سا، کہ ہمیں شریعت اسلامیہ کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، اور امام علی مقام کے ماننے والوں کو بھی چاہیے ایسا نہ ہو کہ سارا سال یزیدیوں کے ساتھ رہیں اور یکم سے 10 محرم تک وہ حسینی بن کے میدان میں آ جائیں۔ ہم سے نہ رقم ہوں گے قصیدے یزید کے، ہم لوگ تو حسین کے سیرت نگار ہیں۔